بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ان النص اذا قرئ بقراءتين او روي بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين اولا۔ تیسرا طریقہ نص کو پہچاننے کا کہ اگر نص اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہو یا دو روایتیں مروی ہوں، دو لفظوں کے ساتھ روایتیں مروی ہوں، مثلا قرآن کریم کی آیت ہو تو دو طرح پڑھا جاتا ہو، دو قراتیں، یا حدیث کا لفظ ہو وہ دو طرح روایت کیا گیا ہو، تو اس پر عمل اس طرح اس پر عمل کیا جائے گا کہ دونوں صورتوں میں وہ عمل ہو، دونوں قراتوں کی صورت میں یا دونوں صورتوں میں وہ عمل ہو جائے، اس طرح اس پر عمل کیا جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مثال اس کی مثال دیکھیں فی قول تعالی، اللہ تبارک و تعالی وَأَرْجُلَكُمْ قُرِئَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمَغْصُولِ، اس کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے لام کو، وَأَرْجُلَكُمْ مغصول یعنی چہرہ اور ہاتھ پر عطف کرتے ہوئے، اس صورت میں اس پر حکم لگے گا غسل دھونے کا۔ وَبِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْمَمْسُوحِ، ممسوح یعنی مسح کا جو حکم ہے سر اس پر عطف کرتے ہوئے اس کو مجرور بھی پڑھا ہے۔ عَلَى رُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بھی پڑھا گیا ہے۔ فَحُمِلَتْ، اب اس پر دیکھیں اگر ارجلک، ایک تو قرات یہ ہے ارجلکم، یہ معنی اس کو نصب کیا جائے تو ارجلکم والی یعنی دھونا ہی ضروری ہے، بس دھونا ہی اور دھونا ہے، تو اس کا مطلب ارجلکم والی قرات پر عمل نہیں ہوا، مسح والی، ٹھیک ہے۔ اور ارجلکم والی قرات لیتے ہیں کہ اس پر مسح ہی کرنا ہے، تو ارجلکم غسل والی قرات پر عمل نہیں ہوا۔ سمجھ گئی؟ نہیں سمجھی؟ یعنی دونوں صورتوں میں ایک قرات چھوٹ رہی ہے، ایک قرات پر عمل چھوٹ رہا ہے، ایسا عمل کیا جائے کہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے، اس کا کیا ہوگا؟ مثلا ایک پاؤں دھو لے، ایک پاؤں پر مسح کر لے، یہی کیا جائے گا نا۔ فرماتے ہیں فَحُمِلَتْ قِرَاءَةُ الْخَفْضِ عَلَى حَالَةِ التَّخَفُّفِ وَقِرَاءَةُ النَّصْبِ عَلَى حَالَةِ عَدْمِ التَّخَفُّفِ، کہتے ہیں کہ پھر اس کو محمول کیا جائے گا کہ جر والی قرات خفین پہنے ہوئے اس حالت کے پر مراد ہے، اور نصب والی قرات جب خفین موزے نہ پہنے ہوئے ہوں اس پر محمول ہے، دونوں پر عمل ہو گیا۔ خالی غسل والی لیں تو بھی ایک چھٹتی ہے، خالی مسح والی لیں تو بھی ایک چھٹتی ہے، تو اس کو یوں آناف یہ فرماتے ہیں کہ جر والی قرات اس وقت اس پر محمول ہے کہ جب موزے پہنے ہوئے خفین، اور نصب والی قرات اس پر محمول ہے کہ جب خفین نہ پہنے ہوئے ہوں۔ وباعتبار هذا المعنى قال البعض، ورما اسی معنی کے اعتبار سے بعض علماء نے فرمایا جواز المسح ثبت بالکتابی، کہ موضوع پر جو مسح ہے وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، اس اعتبار سے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایسے معنی مراد لے لیے جس میں دونوں قراتیں آ گئیں، ایک آدمی برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے موزے نہیں پہنے ہوئے، وہ بھی وضو کر رہا ہے، اس کے برابر میں اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ اس پر مسح کر رہا ہے، وہ اس پر وہ اپنے پاؤں دھو رہا ہے، دونوں ہی آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ کہا ہی نہیں جائے گا کہ ایک آیت پر عمل کر رہا ہے اور ایک آیت کے تقاضے کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حَتَّى يَطْهُرْنَ، قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، یہ تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا، تخفیف کے ساتھ بھی، یعنی حَتَّى يَطْهَّرْنَ بھی پڑھا گیا ہے اور حَتَّى يَطْهُرْنَ بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ اب حَتَّى يَطْهُرْنَ اس کا مطلب ہے کہ پاک ہو جائیں، اس وقت تک دور رہو جب تک کہ پاک ہو جائیں۔ اب پاک کب ہو؟ 3 دن سے زیادہ جتنی مدت ہے وہ پاک ہوں، کیا مراد ہے؟
6 دن پہ بند ہوا تو کون سا حکم لگے گا؟ تو اس پر اس طرح عمل کیا گیا کہ اچھا یطہر پاک ہو جائے اور یطہرنا خوب پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، یطہر پاک ہو جائے، یطہرنا خوب پاک ہو جائے. اب کس پر عمل کریں؟ اور یعنی یطہرنا والے معنی لیتے ہیں، یطہرن والی قرات رہ جاتی ہے، یا چلیں یطہرن والی داخل ہو جائے مگر یطہرن والی قرات لیتے ہیں تو یطہرنا والی رہ جاتی ہے. بہرحال ایک قرات لینے میں دوسری قرات کا معنی رہ رہا ہے. اس میں ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ دونوں قراتوں پر صادق آ جائیں. فرماتے ہیں کہ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشَرَةً. تخفیف والی قرات یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یہ قرات محمول کی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، تخفیف والی قرات پر عمل کیا جائے گا اس وقت جب کہ 10 دن پر حیض بند ہوا ہو. جبکہ حیض کتنے دن پر بند ہوا ہو؟ اکثر مدت یعنی 10 دن پر بند ہوا ہو. بس 10 دن پورے ہوئے پاک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ حتی یطہرن پاک ہو گئی بس. اور وبقراءۃ التشدید فیما اذا کان ایامها دون العشرۃ، اور تشدید والی قرات اس پر عمل کیا جائے گا جبکہ حیض جو ہے 10 دن سے کم، اس کے دن جو ہے 10 سے کم ہو، یعنی حیض 10 دن سے کم پر بند ہوا ہو. اس کے دن جو ہے 10 سے کم ہو یعنی حیض 10 دن سے کم پر. تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ جب بند ہو جائے اس کے بعد ایک نماز کا وقت گزر جائے یا غسل کر لے. یہ کیا حکم ہوا؟ یا طہرنا ہوا. ایک نماز کا وقت گزرنا یا غسل کر لینا، یہ یطہرنا ہوا. اور یطہرن کا مطلب آج مثلا ابھی بند ہوا، فوراً ہی چاہے نماز کا وقت نہ گزرے، 10 دن پر بند ہوا، نماز کا وقت چاہے نہ گزرے، چاہے غسل نہ کرے، استمتاع جائز. استمتاع تو 10 دن پر بند ہوا تو یطہرن والی قرات لگے گی کہ بس اس کے بند ہونا ہی پاک ہونا شمار ہوا، استمتاع کے لیے پاک ہو گئی. ہاں عبادت کے لیے نہیں ہوئی، غسل کرنا پڑے گا، لیکن استمتاع کے لیے، ازدواجی تعلقات کے لیے کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. اور اگر 10 دن سے کم پر بند ہوا، اس کی ازدواجی تعلقات کی پاکی کے لیے بند ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزرنا یا عورت کا غسل کر لینا، پھر اس کے بعد استمتاع جائز ہے. تو یطہرنا، ایک پاکی بند ہونے کے ساتھ ہوئی اور دوسری پاکی ایک نماز کا وقت گزر جانے کے ساتھ یا غسل کرنے کے ساتھ ہوئی، تو وہ یطہرنا ہو گئی. ٹھیک ہے. وعلی ھذا قال اصحابنا، فرمایا کہ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اذا انقطع دم الحیض لاقل من 10 ایام، کہ اگر دم حیض 10 دن سے کم میں بند ہو، لم یجوز وطء الحائض حتى تغتسل، تو اس حائض سے مباشرت جائز نہیں یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. لأن کمال الطہارت یثبت بالاغتسال، اس لیے کہ کامل طہارت پاکی ثابت ہوگی غسل کی وجہ سے. ولو انقطع دمها ل10 ایام جاز وطئها قبل الغسل لأن مطلق الطہارت ثبت بانقطاع الدم. اور اگر دم حیض جو ہے وہ 10 دن پر بند ہوا تو صورت میں اس سے غسل سے پہلے بھی مباشرت جائز ہے، اس لیے کہ مطلق طہارت دم منقطع ہونے کے ساتھ ہی ثابت ہو گئی. ولہذا قلنا، اسی وجہ سے کہا ہم نے اذا انقطع دم الحیض ل10 ایام فی آخر وقت الصلاۃ تلزمها، کہ اگر دم حیض 10 دن پر بند ہوا اور جب وہ بند ہوا تو نماز، کسی بھی نماز کا آخری وقت چل رہا تھا، تلزمها، تو اس پر وہ نماز کیا ہے؟ لازم ہے، کیونکہ وہ مکمل پاک ہو چکی ہے، اس کی پاکی یقینی ہو چکی ہے. دوسرے لفظوں میں سمجھے، 10 دن پر بند ہوا تو پاکی یقینی ہو چکی ہے. اب اگر عصر، ظہر کا یا عصر کا آخری وقت چل رہا تھا تو یہ نماز اس کو پڑھنا لازم ہے. وقت نکل گیا تو اس کی قضا لازم ہے. اگر نماز کی ویسے قضا نہیں ہے، سمجھ لیے نا ایام میں،
لیکن اس نماز کی قضا لازم ہوگی جب 10 دن پر بند ہو. اسی فریضۃ الوقتی یعنی وقت کا جو اس وقت کی فرض نماز واجب. وَإِن لَّمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارَ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ اگرچہ اتنا وقت باقی ہو ہی نہ کہ جس میں غسل کر لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے، اتنا وقت بھلے باقی نہ ہو، لیکن چونکہ 10 دن پر بند ہوا اس کی پاکی یقینی ہو گئی چونکہ اور نماز کا وقت تھا تو وہ نماز بھی واجب ہو. پاکی یقینی ہو گئی تو وہ نماز بھی. وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلَاةٍ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارَ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ وَتَحْرُمُ لِلصَّلَاةِ لَزِمَتْهَا الْفَرِيضَةُ وَإِلَّا فَلَا. اور اگر دم حیض 10 دن سے کم میں بند ہوا لیکن کسی نماز کے آخری وقت میں اور اتنا وقت باقی تھا کہ جس میں وہ غسل کر لے، جس میں یعنی اتنا وقت باقی تھا کہ وہ اس کے اندر غسل کر لیتی، وَتُحْرَمُ لِلصَّلَاةِ اور نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ لیتی. غسل کرنے کے بعد نماز کی تکبیر تحریمہ کہنے تک کا وقت باقی تھا تو لزمت الفریضہ تو اس صورت میں اس کو اس فرض کو ادا کرنا لازم ہے. وَإِلَّا فَلَا اگر اتنا وقت نہیں تھا، اگرچہ 10 دن سے کم پر بند ہوا، اگرچہ یعنی نماز کا وقت تھا آخری وقت لیکن اتنا نہیں تھا کہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے پھر نماز واجب نہیں ہے، پھر اس نماز کی قضا نہیں کرنی اس نے. مثلا 7 دن 8 دن 9 دن پہ بند ہوا اور ظہر کا آخری وقت تھا لیکن صرف وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی تھے. اب 5 منٹ میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتے، سمجھ نہیں بات، لہذا ظہر کی نماز واجب نہیں. لیکن 15 منٹ باقی تھے اور 15 منٹ میں آرام سے غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے تو اب یہ ظہر کی نماز پڑھنا لازم ہے، یعنی اب اس کی قضا کرے گی، وقت نکل گیا. ٹھیک ہے، آگے پھر وہ تمسکات جو ضعیف ہے اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ کل.